بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو گجراتی ادب اور گجراتی ساہتیہ کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے۔ یہاں تک کہ اس واقعے کو جو کتھا واچک لوگ ہیں وہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ شوق و ذوق سے سنتے بھی ہیں، لیکن اس واقعے سے ہماری بہت بڑی تعداد علماء کی، مسلمانوں کی ناواقف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچاؤ۔ پتہ چلا کہ امانت کو جوں کا توں ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے، شریعت کی منشا ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ جن کے اندر جن میں یہ آنے والی باتیں پائی جاتی ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پھر جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور امانت کی حفاظت جہاں یہ ہے کہ آدمی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنے پاس رکھی ہوئی کسی کی چیز کے اندر گڑبڑ نہ کرے، جہاں اس چیز کو امانت بولتے ہیں۔ امانت داری کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کے ذمے جو کام ہے، آپ کو جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے، اس کو آپ بحسن خوبی کریں، یہ بھی امانت کی حفاظت کے اندر آتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ جیسا کہ تاریخ جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں گجرات کے اندر جو ایک ضلع ہے بھاؤنگر، یہاں پر 1948 سے پہلے ریاست تھی، اور اس ریاست کا، اس اسٹیٹ کا جو آخری راجہ تھا اس کا نام تھا کرشن کمار، جو گوہل ونش سے تھا۔ اس کے فادر کا نام تھا بھاؤ سنگھ دوم۔ اس کا راج 1919 سے لے کر کے 1948 تک رہا۔ بڑا قابل اور پڑھا لکھا آدمی تھا کرشن کمار سنگھ، بڑا عادل آدمی تھا۔ اس کی شادی ہوئی تھی گونڈل کے راجہ کی بیٹی سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا سسرال گونڈل کے اندر تھا۔ تو ظاہر ہے جب اس کا سسرال وہاں تھا تو گاہے بگاہے یہ راجہ، جس کا نام میں نے بتایا کرشن کمار سنگھ، گونڈل جایا کرتا تھا۔ جب رشتہ داری ہوتی ہے تو آدمی جاتا ہی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یہ گونڈل پہنچا اور گونڈل کے راجہ کے ساتھ یہ جنگل کی سیر کو نکلا۔ سیر کرتے 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 دور دراز دیہاتوں میں نکل گئے تو اس نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو کرشن کمار سنگھ کی ایک لڑکے پر نظر پڑی جو حبشی تھا۔ یہاں گجرات کے اندر حبشی لوگ، یعنی کالے لوگ، گجراتی میں ان کو بولتے ہیں سیدھی بادشاہ۔ تو بہت سارے لوگ یہاں حبشی کالے لوگ رہتے ہیں، جوناگڑھ کے اطراف میں، بھاؤنگر کے اطراف میں، خود بھاؤنگر میں بھی، اور بھی جوناگڑھ کے علاقے میں تو ان لوگوں کے دیہات ہیں، اتنے کالے لوگ اور حبشی لوگ موجود ہیں۔ تو کرشن کمار کی ان لڑکوں پر جو بکریاں اور بھیڑ چرا رہے تھے نظر پڑی تو دیکھا کہ ان میں ایک
کالا اور حبشی لڑکا بھی ہے۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور گجراتی میں اس سے پوچھا کہ تمہارو شو نام؟ اس نے کہا کہ مارو نام مبارک۔ راجہ سمجھ گیا کہ یہ کالا ہے، سیدھی بادشاہ ہے اور مسلمان کا لڑکا ہے، تو اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا جیسے اب ہو گیا، کوئی نفرت نہیں تھی، ایک دھرم والوں کو دوسرے دھرم کے لوگوں سے کوئی منافرت نہیں تھی، پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے، دھرم کو مذہب کو بالکل نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ آدمی کی خوبی کو دیکھا جاتا تھا۔ تو باوجود اس کے کہ راجہ نے جان لیا کہ یہ ایک مسلم کا لڑکا ہے، اس کے باوجود بھی راجہ گجراتی زبان میں اس سے پوچھتا ہے کہ تارے بھاونگر آؤش، یعنی تجھے ہمارے ساتھ بھاونگر آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ ایک غریب گھر کے لڑکے کو، ایک کالے کو اپنی سواری میں بٹھانے کے لیے بھاونگر آنے کی دعوت دے رہا ہے، تو کون تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اس لڑکے نے، جس کا نام مبارک تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ بالکل میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، لیکن میں جن لوگوں کی بکریاں چرا رہا ہوں، آپ پہلے تھوڑی مجھے مہلت دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھیڑ بکریاں ان کے حوالے کر کے آؤں اور پھر آپ کے ساتھ میں بھاونگر ضرور جاؤں گا۔ تو وہ لڑکا خوش اپنے گھر جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے اجازت لیتا ہے اور جن کی بکریاں چرا رہا تھا بکریاں ان کے حوالے کر کے بادشاہ کے پاس پھر آ جاتا ہے۔ بادشاہ جب بھاونگر واپس لوٹا گونڈل سے تو اس لڑکے کو اپنے یہاں بھاونگر میں لے آیا۔ کچھ نہیں دیکھا، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ اور پرانے زمانوں میں اگر ہم پرانی تاریخ کو دیکھیں گے تو پرانی تاریخ میں ہم کو اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، سینکڑوں مثالیں ہم کو تاریخ کے اندر مل جائیں گی کہ بادشاہ یا راجہ یا نواب مسلمان ہے لیکن اس کے یہاں عہدے پر ایک دوسرے مذہب کا کوئی آدمی فائز ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جہانگیر بادشاہ کے توپ خانے کا جو انچارج تھا وہ ایک ہندو تھا جس کا نام تھا راجہ بکرماجیت۔ مراٹھوں نے مہاراشٹر میں ایک بہت لمبے زمانوں تک حکومت کی ہے، تو ان کے توپ خانے کا انچارج بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام تھا ابراہیم کردی۔ بادشاہ عالمگیر کا جو سپہ سالار تھا اس کے سپہ سالاروں کے اندر کتنے ہندو سپہ سالاروں کے نام ملتے ہیں، چنانچہ جے سنگھ، جسوت سنگھ اور مالوی بھونسلہ اور بھی دیگر ہندو سپہ سالار۔ ٹیپو سلطان کا جو معتمد خاص تھا وہ بھی ایک ہندو تھا جس کا نام تھا پورنیہ برہمن تھا۔ سراج الدولہ جو مشہور نواب گزرا ہے اس کا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا موہن لال، ایک ہندو۔ آصف الدولہ جو نواب کا جو اودھ کا نواب تھا اس کا بھی وزیر اعظم ایک ہندو تھا جس کا نام تھا بھاؤ لال۔ حافظ رحمت خان روہیلا جو روہیل کھنڈ کے نواب تھے اس کا وزیر اعظم راجہ مان رائے تھا۔ اور تو اور رنجیت سنگھ جو سکھوں کا بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے اس کا جو وزیر خاص تھا وہ ایک مسلمان تھا جس کا نام تھا پیر زادہ عزیز الرحمن۔ یہاں تک کہ حضرت سید احمد شہید جنہوں نے سکھوں کے ساتھ بالا کوٹ کے اندر لڑائی لڑی اور شہید ہو گئے، ان کے توپ خانے کا انچارج ایک ہندو تھا جس کا نام تھا راجہ رام راجپوت۔ تو تاریخ کے اندر یہ ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ پہلے آدمی کی خوبی کو دیکھا جاتا تھا، اس کی وفاداری کو دیکھا جاتا تھا، اس کی رنگت، اس کی نسل، اس کے دھرم کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ بادشاہ اس لڑکے کو بھاونگر لے کر کے آ جاتا ہے اور اس کو راجہ کا جو محل ہے جس کو آج ہمارے زمانے میں نیلم باغ پیلیس بولتے ہیں، اس کی چوکی داری اس کالے لڑکے کے حوالے کر دیتا ہے۔ چنانچہ
یہ لڑکا جس کا نام مبارک بتایا میں نے، یہ بہت ایمانداری کے ساتھ، لگن اور وفاداری کے ساتھ نیلم باغ پیلیس کا چوکیداری کرتا ہے ایک لمبے زمانے تک، اور اتنی ایمانداری کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ کہ بادشاہ کے دل میں اس کی ایک خاص وقت بیٹھ جاتی ہے، بادشاہ اس کی بڑی قدر کرنے لگتا ہے، بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا ایماندار ہے، اور بادشاہوں کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی ایمانداری، محنت اور لگن کی وجہ سے ایک دن وہ آیا کہ بادشاہ نے خزانے کا اس کو انچارج بنا دیا، خزانے کا انچارج بنا دیا۔ وہ خزانہ، جس خزانے کے اندر رانی کے گہنے، اس کے مہنگے سے مہنگے زیورات اور ہار رہتے تھے، ان سارے خزانوں کی چابی مبارک کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ وقت کیسا تھا۔ چنانچہ رانی کو کسی شادی بیاہ کے موقع پر جب زیورات کی ضرورت پڑتی تھی تو چابی مبارک سے منگوائی جاتی تھی، مبارک ان الماریوں کو کھول دیا کرتا تھا، اور رانی کو جو زیور لینا ہوتا تھا لے لیا کرتی تھی، اور پھر ان الماریوں کو، اس روم کو بند کر کے چابی پھر مبارک کے پاس رہتی تھی۔ اتنا راجہ کا معتمد بن گیا مبارک۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رانی کو کسی شادی وغیرہ میں جانے کی ضرورت تھی، تو اس نے مبارک کو بلوایا اور کہا کہ وہ فلاں جو ہار ہے موتیوں کا وہ لایا جائے۔ الماری کھولی گئی، روم کھولا گیا، خزانے کھولے گئے، تو رانی دیکھتی ہے کہ وہ ہار غائب ہے، وہ ہار نہیں ہے، اور وہ بہت قیمتی ہار تھا، رانی کو بہت زیادہ پسند تھا وہ ہار۔ تو رانی کہنے لگی کہ ہار کہاں گیا؟ ہار تو یہاں رہتا ہے، وہ اس ڈبے میں وہ نہیں ہے۔ مبارک نے کہا کہ مہارانی مجھے تو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہاں گیا۔ اتنا قیمتی ہار تھا وہ کہ رانی اس ہار کے گم ہونے سے تھوڑا رنجیدہ رہنے لگی۔ رنجیدگی کی حالت میں جب 2-3 دن گزر گئے تو راجہ نے رانی سے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر میں رنجیدگی کے اثرات دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا، کیوں تم ٹینشن میں ہو؟ رانی نے پہلے تو بتایا نہیں، لیکن جب بادشاہ نے اصرار کیا، راجہ نے، کرشن کمار سنگھ جی نے جب اصرار کیا، تو رانی نے بتایا کہ خزانے کے اندر ایک بہت قیمتی ہار جو مجھے بہت محبوب تھا وہ نہیں ہے۔ تو راجہ کہنے لگا کہ چابی تو مبارک کے پاس رہتی ہے، ذمہ داری تو اس کی ہے، کہاں گیا؟ راجہ نے آرڈر دے دیا کہ مبارک کو بلایا جائے۔ چنانچہ مبارک کو بلایا گیا دربار میں، اور سب کے سامنے پوچھا گیا کہ مبارک ہار کہاں گیا؟ چابی تو تمہارے پاس رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہار کے گم ہونے پر مبارک تو پہلے ہی سے رنجیدہ تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہار تو میں بھی دیکھ رہا ہوں نہیں ہے، لیکن گیا تو کہاں گیا؟ چابی تو میرے سوا کسی اور کے ہاتھ میں جاتی ہی نہیں ہے، ہار آخر کہاں گیا؟ لیکن آج برسر دربار راجہ مبارک سے پوچھ رہا ہے، تو مبارک کو اور زیادہ تکلیف ہوئی، اور وہ بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگا کہ مہاراجا ہار میں نے نہیں لیا۔ راجہ نے کہا کہ جب چابی تمہارے پاس ہے، دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ ہار کہاں گیا؟ مبارک کہنے لگا کہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں ہے، اور نہ میں نے لیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ راجہ نے مبارک کو وہاں سے روانہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم اپنی ڈیوٹی بجا لاتے رہو، دیکھتے ہیں کہاں گیا۔ اس کے بعد مبارک بڑا رنجیدہ رہنے لگا، بہت زیادہ فکر مند رہنے لگا۔ چنانچہ مبارک جو تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، ایک دیندار آدمی تھا، ایک ہندو راجہ کے یہاں نوکری کرتے ہوئے بھی نمازوں کی پابندی بہت بڑی بات ہے۔ تو مبارک چونکہ بہت رنجیدہ تھا، اس لیے
جب رات ہوئی تو رات کی تنہائی میں مبارک نے مصلی بچھایا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے دعا مانگی. کہنے لگا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں وہ ہار میں نے نہیں لیا، اور جس نے لیا ہے وہ جہاں غائب ہوا ہے. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے. اور اے میرے مولا، تجھے پتا ہے کہ میں کتنی ایمانداری کے ساتھ نوکری کر رہا ہوں. میں نے آج تک ذرا سی بھی خیانت نہیں کی، ایک پیسہ بھی ناجائز طور پر نہیں لیا، اور تو میری عزت کا سوال ہے، بات کو بالکل کلیئر کر دے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے. اللہ نے مبارک کی ایسی دعا قبول کری کہ ایک آدھ دن ہی گزرا تھا، اچانک رات کا وقت تھا، 11 12 1 بجا ہوگا، تو رانی اٹھتی ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، آگے اس میں 2 روایتیں ہیں. بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ ہار دراصل کہیں گم نہیں ہوا تھا، بلکہ رانی ایک مرتبہ گیتا پڑھ رہی تھی، جو ہندوؤں کا ایک گرنتھ ہے، مشہور کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی رات میں. تو اس کو، رانی کو پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی. اس نے کیا کیا، اپنا ہار گلے میں سے نکالا اور گیتا کے اوراق کے بیچ میں اس ہار کو رکھ کے بند کر دیا. صبح نوکر آئے تو نوکروں نے وہ کتاب گیتا جا کر کے جوں کہ توں لائبریری کی الماری میں جا کر کے سیٹ کر دی. رانی کے ذہن میں سے بھی نکل گیا کہ وہ ہار میں نے یہاں چھوڑا تھا، اور نوکروں کو جو لائبریری میں رہتے تھے ان کو بھی پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ. ایک روایت تو یہ ہے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ رانی کا وہ ہار ساڑی میں سے نکلا. رانی کو جو یاد آیا کہ وہ ہار تو مجھے معلوم ہے، الماری کھولی گئی، کپڑے نکالے گئے تو ایک ساڑی میں سے وہ ہار نکلا. اور جب وہ ہار مل گیا، صبح ہوتے ہی رانی نے راجا کو بتایا کہ مہاراجا وہ ہار تو مل گیا ہے، اور آپ مبارک کو بلائیے، میں مبارک سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. ایک اتنا ایماندار آدمی جس نے آج تک رتی برابر بھی کوئی خیانت نہیں کی، ہم اس کے بارے میں شک کر رہے تھے، اس کو بلایا جائے. تو راجا بھی بڑا رنجیدہ ہوا، کہنے لگا کہ رانی تم نہیں، میں بھی اس سے معافی مانگوں گا. آج ایک اتنا ایماندار آدمی، ہم اس پر شک کرنے لگے، غلطی ہماری بھی ہے. چنانچہ مبارک کو بلایا گیا اور برسر عام دربار میں راجا کہنے لگا کہ مبارک، ہاتھ جوڑ کر کے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، وہ ہار مل گیا ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ہماری ہی غلطی تھی. تو مبارک فوراً سرب سجود ہوا اور مارے خوشی کے وہ اللہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، آج تو نے میری عزت بچا لی ہے، آگے ایسا رسک میں لینے کو تیار نہیں ہوں. اتنا کہہ کر کے وہ چابی بادشاہ کے راجا کے حوالے کر دی کہ حضور یہ چابی میرے علاوہ آپ دوسرے کو دے دیجئے، اس کے بعد کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج ایسا ہوا تو اللہ نے، میرے مولا نے میری عزت بچا لی، آج کے بعد کیا ہو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے. لیکن راجا کسی بھی طور تیار نہیں ہوا اور کہا کہ نہیں، جب تک تم یہاں رہو گے چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، تمہارے سوا میں چابی کسی کو دے ہی نہیں سکتا. چنانچہ اصرار کر کے وہ چابی بادشاہ نے، راجا نے مبارک ہی کے حوالے کی اور مبارک ہی اس چابی کو رکھنے لگا. لیکن اس واقعے کے بعد مبارک بڑا رنجیدہ رہنے لگا، اندر سے وہ کوڑھنے لگا، اس کو بڑی قلبی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گیا. اور ایک دن اچانک ہوا کیا، ایک دن اچانک ہوا یہ کہ صبح سویرے کسی اطلاع دینے والے نے راجا کو، کرشن کمار سنگھ کو اطلاع دی کہ مہاراجا مبارک اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. راجا کو بڑا صدمہ ہوا، کہنے لگا کہ مبارک گزر گیا. کہا کہ جی ہاں.
راجا کہنے لگا کہ بڑا ایماندار آدمی، میری خواہش ہے کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے جنازے کا میں کندھا دوں، اور اس کے گھر جا کر کے اطلاع کی جائے کہ جنازہ نیلم باغ پیلیس جو محل ہے اس کے سامنے سے جنازہ لایا جائے تاکہ میں خود کندھا دوں۔ چنانچہ مبارک کے گھر اطلاع دی گئی کہ مہاراجا اپنے چوکیدار کے جنازے کو کندھا دیں گے، لہذا جنازے کو نیلم باغ پیلیس کے سامنے سے گزارا جائے۔ راجہ انتظار کرنے لگا، دوسرے جو نوکر تھے، جو سیوادار خدام تھے، وہ بھی انتظار کرنے لگے کہ مبارک کا جنازہ اب آئے، اب نکلے، اب نکلے۔ 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے، جنازہ آیا ہی نہیں۔ مہاراجا کہنے لگے کہ بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، جنازہ تیار نہیں ہوا ابھی تک، بات کیا ہے، اتنی دیر ہو گئی، جاؤ جا کر کے تحقیق کرو۔ مبارک کے گھر بادشاہ کا خادم جب گیا تو گھر والوں نے اطلاع دی کہ جنازہ اس لیے تیار نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو پہنانے کے لیے کفن نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ بازار سے کفن خریدا جائے، اس وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو بادشاہ تو اور زیادہ رنجیدہ ہوا کہ گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے جس سے کفن کا انتظام کیا جائے، دفن کا انتظام کیا جائے، ہم جو تنخواہ دیا کرتے تھے وہ کہاں جاتی ہے؟ آخرکار بادشاہ کو بعد میں پتہ چلا کہ مبارک کو جو تنخواہ ملتی تھی، اور جب تنخواہ لے کر کے وہ نیلم باغ سے اپنے گھر تک جاتا تھا تو اس تنخواہ کو گھر جانے سے پہلے فقراء میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، اتنا بڑا دل کا سخی بھی تھا۔ اس وجہ سے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مبارک کے گھر میں اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ کفن کا انتظام ہو سکے۔ راجہ نے آرڈر دیا کہ ہماری حکومت کی کے خرچے پر کفن دفن کا انتظام کیا جائے، بازار سے اچھا کفن لایا جائے۔ چنانچہ حکومت کے خرچے پر مبارک کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا، اور بادشاہ نہ صرف یہ کہ جنازے کے ساتھ گیا بلکہ نیلم باغ پیلیس کے دروازے سے لے کر کے اس کی قبر تک بادشاہ کندھا مسلسل دیتا رہا۔ 3 سائیڈ سے لوگ عدلتے بدلتے تھے، لیکن ایک سائیڈ میں بادشاہ ہی اس کے جنازے کا پایا پکڑے قبر تک گیا اور اس کو قبر میں اتارا گیا۔ اس کی قبر پر دفن کے بعد ایک کتبہ لگایا گیا، اس کتبے پر انگریزی میں لکھا گیا دی لاک آف نیلم باغ، یعنی یہ لوگوں تمہیں پتہ ہے اس قبر کے اندر کون دفن ہے؟ اس قبر کے اندر نیلم باغ کے خزانے کی چابی دفن ہے۔ اتنا بڑا ایماندار آدمی جس نے مرتے دم تک ایک رتی بھر بھی خیانت نہیں کی۔ اگر یہ خائن ہوتا، اگر یہ چور ہوتا تو اس کو موقع تھا کہ خزانہ لوٹ کر کے اپنا گھر بھر لیتا، اور خیانت تو کیا کرتا، جو تنخواہ اس کو حکومت سے ملتی تھی وہ بھی فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں، بھاونگر کی تاریخ میں اس سے ایماندار چوکیدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی قبر کے کتبے پر بادشاہ نے لکھوایا دی لاک آف نیلم باغ، نیلم باغ کے خزانے کا تالا، اس کی چابی یہاں پر دفن ہے۔ تو میرے بھائیوں، امانت کی حفاظت کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا حکم اللہ بھی قرآن کریم میں دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک، کہ 4 چیزیں، 4 خصلتیں اگر تمہارے اندر ہوں گی، اگر تمہارے اندر 4 باتیں ہیں تو بس سب کچھ آ گیا۔ دنیا جہان کی خوبیاں تمہارے اندر بھلے ہی نہ ہو، 4 باتیں اگر تمہارے اندر ہیں تو بہت کچھ آ گیا، تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ نمبر 1 صدق الحدیث، سچ بولنا۔ نمبر 2 حفظ الامانہ،
امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3 حسن الخلق، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا اخلاق اپنانا۔ نمبر 4 عفت فی طعمت، حلال روزی کمانا۔ ایک دوسری روایت میں ہے جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے، جب امانت کے اندر خیانت کی جانے لگے، جب لوگ ڈیوٹیوں کے اندر خیانت سے کام لیں، مفت میں نوکری لیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ فانتظر الساعہ، جب ڈیوٹیوں کے اندر لوگ کوتاہی کرنے لگے، جب صرف سائن کر کے نوکریاں لینے لگے، فانتظر الساعہ، تو تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قریب ہوگی۔ دیہاتی نے پھر پوچھا کیف اضاعتها، اے اللہ کے نبی امانت کا ضائع کرنا، امانت میں خیانت کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کی ایک پہچان بتائی، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب عہدہ نااہل لوگوں کو دیا جائے، اہلیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، لیکن بہت بھاری رشوت کے بل بوتے پر، تعلقات کے بل بوتے پر کرسیاں اور عہدے ملنے لگیں۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کرسی نااہل لوگوں کو دی جائے، جب عہدہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔